السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائیوں، آج سبق بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے سبق نمبر 11 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، اخرجہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمسائے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ شوربہ یعنی گوشت جب پکایا جائے تو بجائے قورمہ اور بھنا ہوا پکانے کے اس کے اندر پانی تھوڑا زیادہ ڈال کر شوربہ تیار کر لینا چاہیے کہ اس میں سے ہمسائے کے گھر بھی پکانے والا بھیجے۔ ہمسایہ اگر غریب ہو تو یہ حکم وجوب کے لیے ہوگا، یعنی اگر غریب ہمسایہ ہے تو ضرور اس کے گھر کھانا پکاتے ہوئے، شوربہ پکاتے ہوئے، سالن پکاتے ہوئے کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ اور اگر ہمسایہ امیر ہو تو پھر استحباب ہے، یعنی مستحب ہے کہ امیر ہمسائے پڑوسی کے گھر بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل مجھے ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ ہمسائے کو وراثت میں حصہ دار بنا دیں گے۔ تو ان دو احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں اور پڑوسیوں کے ساتھ کس قسم کے معاملات ہونے چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحافو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے دو، اس سے آپس میں تمہاری محبت بڑھے گی۔ تو یہاں اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے پڑوسی کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ جب ایک پڑوسی یوں دوسرے پڑوسی کا خیال رکھے گا تو آپس میں پیار ہوگا، محبت ہوگا۔ جبکہ ہمارا رویہ اور ہمارے اعمال یہ ہیں، اگر کسی پڑوسی کے گھر سے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے تو ہم اس کے گھر بدلے میں دیتے ہیں، اور جس کے گھر سے کچھ نہ آئے ہم اس کے گھر کچھ نہیں دیتے۔ یعنی یہ لینا اور دینا اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہوتا، بلکہ دنیاوی ذاتیاتی معاملات کے تحت ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ تربیت کر رہے ہیں کہ ہمارا لینا، ہمارا دینا، ہمارے ہر معاملے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشی شامل ہونی چاہیے۔ اس سے اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا
یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وخفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ رب العالمین اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس کسی نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ روایت بلوغ المرام کتاب الجامع میں یہاں تک ہے، اور اس سے آگے اس کا مزید حصہ صحیح مسلم میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی علم کے لیے سفر کرنے والا، تو جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن مجید کے درس و تدریس کرتے ہیں، یعنی اللہ کے گھر مساجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، قرآن مجید کا درس دینے والے، لوگوں کو قرآن مجید سے واعظ و نصیحت اور تبلیغ کرنے والے، جو بھی لوگ اللہ کے گھروں میں، اللہ کی مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن مجید سے درس و تدریس کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان پر سکینت، اطمینان اور سکون قلب کا نزول کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان مسجدوں میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو، قرآن مجید سے درس و تدریس، نصیحت اور واعظ کرنے والوں کو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے مقربین جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اپنے گھیرے میں لیتے ہیں، اور اللہ اپنے پاس موجود میں ان قرآن والوں کا ذکر کرتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا، جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا، اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا، یعنی آگے نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کے اندر ہمیں بہت سی باتوں کا علم ہوا، جن میں سے ایک یہ کہ مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مصیبتیں دور کرے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے کام آئے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والا بن جائے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا بن جائے، چاہے وہ اپنی زبان سے ہو، چاہے وہ کسی اور ذریعے سے ہو، لوگوں کی مصیبتوں کو اور سختیوں کو دور کرنے والا، جو دنیا میں رہ کر لوگوں کے کام آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ یعنی اپنے لیے جینا تو ہر ایک نے جینا ہے، جینے کا مزہ یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کے لیے اپنی زندگی گزارے، یعنی لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے والا بن جائے، بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مصیبت دور کرے گا۔
اس حدیث سے ہمیں ایک اور خوبصورت بات یہ معلوم ہوئی کہ بندوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنے والا شخص اس کو چاہیے کہ جب کسی بندے کے ساتھ احسان کیا، اس کی مصیبت کو دور کیا اور اس کے لیے کوئی آسانی کی، تو بدلہ اس سے نہ مانگے یا بدلے کی توقع اس سے نہ کرے جس کے ساتھ وہ خیر و بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے، بلکہ نیکی بندے کے ساتھ کرے اور اجر کا طلبگار وہ اللہ رب العالمین سے ہو۔ اسی طرح اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کے لیے آسانی کرتا ہے، جو کسی کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے گا۔ تو اس جملے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے والے ہوں، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے نہ ہوں۔ جو بندہ جس قدر اللہ کی مخلوق کے کام آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس قدر زیادہ خوش ہوگا اور اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ دنیا آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے گا۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دنیا کے اندر موجود عیبوں میں اور آخرت کے اندر بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو ہم سب پر اس حدیث کو سننے کے بعد یہ لازمی بنتا ہے کہ ہم لوگوں کے عیب کھولنے والے نہ بنیں، بلکہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ کرنے والے بنیں، کہ جب ہم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جبکہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے عیب کھولنے والے اور ان کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرنے والے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کے عیب بیان کرنا۔ صحابہ نے فرمایا، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو تو تب؟ آپ نے فرمایا، تب تو وہ غیبت ہی ہے۔ کسی کے ایسے عیب سے پردہ اٹھایا جو عیب اس کے اندر موجود تھا، تو یہ اس کی غیبت ہوگی، اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر یہ اس کے اوپر تہمت ہوگی۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مسلمان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو اسی طرح غیبت بھی بری چیز ہے۔ کسی کے عیب لوگوں کے سامنے کھول دینا، یہ اس کی غیبت ہے۔ اور جو کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور پیارے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے۔ تو اس لیے اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہماری مدد کرے، اگر ہم اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں، اللہ اکبر، اگر ہم اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں، ہمارے حال میں، ہماری مشکلات میں، ہماری مصیبتوں میں اللہ کی مدد آ جائے، تو اللہ کی مدد کو بلانے کا، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ پیارے نبی نے بہت خوبصورت بتلایا، وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جو بندہ بندوں کی مدد کرتا ہے، عرش والا اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ یعنی جب بندہ اہل زمین، اہل فرش پر مہربان ہوگا، عرش والا اس بندے پر مہربان ہوگا۔ تو اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی مددگار بن جائیں۔
جبکہ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، مگر ہم دوسروں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کی مدد نازل نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد تب نازل ہوگی جب بندہ بندوں کی مدد کرے گا۔ اسی تناظر میں آج مسلم دنیا کے اندر مظلوم مسلمان، آج اس مسلم دنیا کے اندر اور ورلڈ میں موجود مظلوم مسلمان، اگر ہم اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ مظلوم مسلمان چاہے بھوک اور افلاس کے مارے ہوئے ہوں، چاہے غربت اور بیماری کے مارے ہوئے ہوں، چاہے پیاس اور غذا کے محتاج ہوں، چاہے یہ مظلوم اور یہ مجبور مسلمان یا انسان، یہ مظلوم انسان یا مظلوم مسلمان، چاہے وہ سندھ کے صحراؤں میں، ریگستانوں میں اور جنگلوں میں موجود ہوں جو پانی سے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، چاہے یہ مظلوم مسلمان کشمیر کے ہوں، عراق کے ہوں، افغانستان کے ہوں، شام کے ہوں، جو بندہ اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، اللہ اس کی پھر مدد کرے گا۔ اسی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی علم کے حصول کے لیے وہ سفر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو جنت کہاں ہے؟ علم کے راستے پر چلنے میں۔ جو اللہ کی راہ میں علم تلاش کرنے کے لیے نکلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت آسان کر دیتا ہے۔ اور اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے لوگ اور قرآن پاک کا درس و تدریس کرنے والے، ان لوگوں کی فضیلت بیان کی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ تبلیغ کرنے والے، درس و تدریس کا کام کرنے والے علماء، ان کا کام لوگوں کو من گھڑت جھوٹے قصے سنانا نہیں، ان کا کام لوگوں کو من گھڑت فضائل سنانا نہیں، علماء کا کام جھوٹے خواب سنانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن پڑھ کر لوگوں کو درس دینے والے، یہ ہے علماء کا کام۔ اور جو بھی لوگ اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس دیتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھنے والے، یہ قرآن مجید پڑھنے والے اور اس کا درس و تدریس کرنے والے، پیارے نبی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، ان پر سکینت، ان لوگوں کو اطمینان اور سکون قلب ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، ان مسجدوں میں اور مدارس میں پڑھنے والوں کی حالت دیکھیے، ان مسجدوں اور مدارس میں پڑھنے والے کی حالت دیکھیے کہ فکر و فاقے کے اندر یہ رہنے والے لوگ اور سادگی سے زندگیاں گزارنے والے لوگ، اللہ نے قرآن پڑھنے والے کے دل کے اندر اطمینان اور سکون رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسجد کے اندر پڑھنے پڑھانے والا امام ہو، قاری ہو، اللہ نے اس کے دل کے اندر کیسا سکون اور اطمینان رکھا، 5، 10 اور 15 ہزار میں پوری زندگی گزار دینے والا، اور اس کی بجائے دنیا کے مختلف شعبہ جات میں موجود لوگ، ان کی زندگیاں پریشانیوں میں، بیماریوں میں، ٹینشنوں میں، فکروں اور فاقوں میں مبتلا، جتنا کچھ اللہ کا دیا ہوا مال موجود، اتنی ان کے اندر بے سکونی اور بے اطمینان ہوگا، تنخواہ زیادہ سے زیادہ، کرپشن زیادہ سے زیادہ، مال و دولت کی فراوانی، دنیا کی نعمتوں کی بھرمار، مگر پسلیوں کے اندر موجود تھوڑے سے چھوٹے سے دل کے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہوگا۔ یعنی نہ پیسے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے تسلی دل کو ملتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، نہ دولت سے،
نہ دنیا سے تسلی دل کو ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، مسجدوں میں بیٹھنے والے، تلاوت قرآن مجید کرنے والے اور قرآن مجید کا درس و تدریس کرنے والے، اللہ ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون عطا کر دیتا ہے اور فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور یہ کتنے اولو العزم لوگ ہیں، کتنے عظیم المرتبت لوگ ہیں یہ مسجدوں میں پڑھنے اور پڑھانے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، درس و تدریس کرنے والے، کہ اللہ اپنے پاس موجود مقربین فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس حدیث میں آخری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا، یعنی کس چیز میں پیچھے رکھا؟ خیر کے حصول میں۔ جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا، فرمایا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ ابو طالب کتنا اعلیٰ نسب ہے، ابو لہب کتنا اعلیٰ نسب ہے، مگر کیا ہوا کہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ اور اس کے مقابلے میں بلال اور اسی طرح زید سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما، نسب کچھ نہیں ہے دنیا کے نسبوں میں، مگر عمل اتنا خوبصورت کہ پیارے نبی فرماتے ہیں زید آج کے بعد زید بن محمد ہے۔ اور پھر جب اللہ نے سورہ احزاب کی آیات نازل کر دی تو یہ چیز ختم ہو گئی۔ اسی طرح بلال نسب کوئی نہیں، غلام ہے، کالا ہے، اللہ اللہ، بلال نسب کوئی نہیں مکہ والوں کے مقابلے میں، سرداروں کے مقابلے میں، قریشیوں کے مقابلے میں، ہاشمیوں کے مقابلے میں بلال کوئی نسب نہیں رکھتا ان جیسا بڑا اور رتبے والا، لیکن بلال اس کا عمل آگے لے آیا۔ پیارے نبی جنت میں جاتے ہیں اور جنت میں بلال کی جوتیوں کی آواز اپنے آگے سنتے ہیں۔ عمر اس کا نسب ابو لہب سے کم ہے، ابو طالب سے کم ہے، لیکن عمر کو اس کا عمل آگے لے آیا اور نبی جنت میں جاتا ہے، جنت میں عمر کا محل دیکھتا ہے اور نام لے لے کر نبی کہتا ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ وغیرہ ذالک۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا، اسے آگے نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حسب و نسب پر فخر کرنے کی بجائے اس کی عزت کریں جس کا عمل بہتر اور خوبصورت ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق، اللہ مالک ان احادیث پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے یہ سبق نمبر 11 تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔